دیکھیے آیت نمبر 17 سے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ تحقیق ہم آزما چکے ہیں قبلہم ان سے پہلے قوم فرعون فرعون کی قوم کو، وجاءہم رسول کریم اور آیا ان کے پاس ایک رسول کریم عزت والا، ان ادو الی عباد اللہ، یہ کہ حوالے کر دو الیہ میری طرف عباد اللہ اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور یہ کہ نہ چڑھ جاؤ علی اللہ اللہ کے مقابلے میں، انی آتیکم بسلطان مبین بے شک میں لاتا ہوں تمہارے پاس ایک کھلی دلیل یا کھلی سند، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ اور بے شک میں عُذْتُ پناہ لے چکا ہوں بربی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی، ان ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اور یہ کہ وَإِن اور اگر تم لم تؤمنوا تم نہیں ایمان لاتے مجھ پر، فاعتزلون پس مجھ سے دور ہو جاؤ، فدعا ربہ پھر دعا کی اس نے اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون کہ بے شک یہ قوم ہے مجرم، فاسر بعبادی لیلا پھر نکل جا بعبادی میرے بندوں کو لے کر، لیلاً رات میں، انکم متبعون بے شک وہ تمہارا پیچھا کریں گے، وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَہْوًا اور تو چھوڑ دے، وَاتْرُک اور تو چھوڑ دے دریا کو، رہوا تھما ہوا یا ساکن، اور پھر فرمایا انہم جند مغرقون بے شک وہ ایک لشکر ہے، جندن لشکر بے شک وہ لشکر ہے، مغرقون ڈوبنے والا، کم ترکو من جنات وعیون اور کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات، وعیون اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومکان کریم اور گھر خاصے، گھر خاصے یعنی بڑے گھر، بہت زیادہ گھر، ونعمت کانوا فیہا فاکہین اور نعمت اور آرام کا سامان، کانوا فیہا فاکہین جس میں وہ باتیں بنایا کرتے تھے، کذالک اسی طرح ہوا یا یوں ہی ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے وارث کر دیا، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث کر دیا ہم نے اس کو اس کا، قومًا آخرین ایک دوسری قوم کو، فما بکت علیہم السماء چلیں پہلے اتنا دیکھ لیں، آسان سا ہے یہ ترجمہ بھی آسان سا ہے اور اس کا تشریح بھی بالکل آسان سی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اے نبی جس طریقے سے آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو ہے یہ بے انصافی کرتی ہے، آپ کی تذلیل کرتی ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے گستاخیاں کرتی ہے اور آپ کو اذیتیں دیتی ہے، تو اس سے پہلے بھی جو ہے ایسی قوم آئی ہے اور کہ جس نے اپنی نبی کے ساتھ ایسے ہی کیا، اور وہ قوم کون سی تھی؟ وہ بنی اسرائیل تھی، قوم فرعون تھی، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا۔ کس طرح آزمایا قوم فرعون کو؟ کہ ہم نے ان کے پاس ایک رسول بھیجا اور رسول دعوت لے کر آیا دین حق کی، تو پھر ہم نے اس طریقے سے ان کو آزمایا کہ کون اس رسول کی دعوت کا جو ہے وہ دعوت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور کون اس رسول کی دعوت کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت لے کر آئے تو فرعون کو یہی دعوت دی کہ میں جو ہے اللہ کا پیغمبر ہوں اور ایک اللہ کی ذات کے اوپر کیا کرو، ایمان لاؤ، کیونکہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو خدا کہلوایا کرتا تھا، نبی کا انکار تو کرتا تھا ساتھ میں، لیکن اس سے بڑھ کر گناہ اس کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو وہ خدا کہا کرتا تھا۔ تو یہ جو فرعون تھا یہ بڑا ظالم بھی تھا، سرکش بھی تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب اس نے خواب دیکھا اور اس کے نجومی نے اسے بتایا کہ اس کی بادشاہت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت جو ہے وہ چلی جائے گی، تو اس نے اپنی قوم کے سارے بچوں کو جو ہے قتل کروانا شروع کر دیا۔ بیٹیاں ہوتی تو زندہ رکھتا اور بیٹے ہوتے تو اس کے جو شرطے تھے، اس کے جو سپاہی تھے، وہ گھروں میں جا جا کر جو ہے وہ پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیا کرتے تھے۔ تو یہ خدا بھی کہلوایا کرتا تھا اور ظالم بہت زیادہ تھا۔ اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتے ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کرتا، تکلیفیں پہنچاتا۔ تو یہ فرعون کی جو قوم تھی، یعنی فرعون کی قوم سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو کہ فرعون کو خدا ماننے والے تھے، اور اس کی قوم کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ تو فرعون جو تھا یہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، کیونکہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے تو وہ ظاہر سی بات ہے طاقت میں بھی کم تھے، مال میں بھی کم تھے، تو یہ ایک طرح سے غلاموں کی طرح تھے فرعون کے لیے۔ تو جو غلام ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے ظلم کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس نے بھی بنی اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، اور بنی اسرائیل کی قوم کے ہی بچوں کو اس نے جو ہے وہ ذبح کرنا اور جان سے مارنا شروع کیا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، یعنی ان لوگوں کو جو ہے دیکھا کہ یہ فرعون کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کے اندر جو ہے، یعنی کہ ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا کہا جب مسلمان ایمان والوں کو جو ہے وہ دیکھا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں بنی اسرائیلی، ان کو میرے حوالے کر دو، ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں جو ہے ان کو یعنی آزاد بھی کر دو اور ان کو میرے حوالے کر دو، میں جہاں چاہوں گا ان کو جو ہے وہ رکھوں گا آزاد کر کے، اور میں جو ہے تمہارے طرف جو ہے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم میری دعوت کو قبول کرو اور جن کے اوپر تم نے ظلم کر رکھا ہے ان کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ جو ہے وہ کر دو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تم جو ہے اللہ کے مقابلے کے اندر نہیں آؤ، اللہ سے سرکشی نہ کرو، کیونکہ اس نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہا تھا، خدا کہا تھا، تو خدا کہنا یہ تو اللہ سے کیا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا بالکل۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے، فرعون سے کہا کہ اللہ سے مقابلہ نہ کرو، میں تمہارے پاس جو ہے اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور میرے پاس اپنی نبوت کی کھلی دلیلیں موجود ہیں، واضح دلائل موجود ہیں۔ اب اتنا ترجمہ کے ساتھ جو ہے دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزما چکے ہیں ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو، کہ قوم فرعون کی آزمائش بھی اسی طرح ہوئی کہ ہم نے نبی بھیجا۔ وَجَاءَهُمْ، اب آزمائش کا طریقہ لکھا ہے، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، آیا ان کے پاس ایک رسول عزت والا رسول آیا، اور اب دیکھتے ہیں کون مانے گا۔ اور اس رسول نے کیا کہا، ان ادو، یہ کہ حوالے کر دو، الیہ، میری طرف، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو۔ کیا یہاں سے وہی بنی اسرائیلی مراد ہیں، انہیں قبطی بھی کہا جاتا تھا۔
کہ جن کو فرعونیوں نے جو ہے وہ کیا کر رکھا تھا، ظلم اور ستم کر رکھا تھا، کہا کہ بس میرے حوالے کر دو، میں ان کو لے جاؤں گا یہاں سے، اور میں کون ہوں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے واسطے رسول ہوں امانت دار کے، میں جو دعوت لے کر آیا ہوں اس دعوت کو قبول کر لو۔ اور کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم نہ چڑھے جاؤ، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ سے مقابلہ نہ کرو، اللہ سے تم جیت نہیں سکتے کبھی، اور میری بات کیوں مانو، میں جو دعوت دے رہا ہوں اس کو کیوں مانو، انی آتیکم، کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس، بسلطان مبین، کھلی سندیں، کھلے دلائل، یہاں سے معجزات مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ عصا کا معجزہ دیا تھا، کہ ہم سب واقف ہیں اس سے، اور قرآن میں دوسری جگہ بھی آئے گا یہ سارا، کہ زمین کے اوپر جب اپنے ڈنڈے کو ڈالتے، عصا کو ڈالتے، تو وہ عصا جو ہے ایک بڑا سانپ بن جاتا، اور جب واپس ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ لاٹھی بن جاتی، ایک تو وہ مراد ہے، اور ایک ید بیضا کا جو ید بیضا کا جو ہے معجزہ، ید بیضا کا معجزہ یہ تھا کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو جو ہے وہ اپنی گریبان کے اندر، قمیص کے اندر ڈالتے اور بغل کے اندر دبا لیتے، اور جب اس بغل میں سے باہر قمیص کے اندر سے ہاتھ کو باہر نکالتے تو وہ ہاتھ اس طرح روشن ہوتا جیسے کہ سورج چمک رہا ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ میں یہ کھلی دلائل لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ معجزات میری نبوت کی دلیل ہیں، یہ کام ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور بے شک میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی۔ تو یہاں سے کس چیز کا ذکر ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کو فرعون کے سامنے جو ہے پیش کیا، تو جو فرعون تھا اس نے بھی انکار کر دیا، اور فرعون کے جو لوگ تھے، قوم فرعون جو تھی، اس نے بھی کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کو نبی نہیں مان سکتے، اور ہم آپ کے موسیٰ تیرے رب کو بھی اپنا رب نہیں مان سکتے، ہمارا رب تو کون ہے، فرعون ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اور قوم فرعون جو تھی، درباری جو تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا کر دیں، قتل کر دیں، معاذ اللہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ یہ میرے قتل کا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، میرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، اپنے پروردگار کی میں تو مانتا ہی ہوں آسمان کے رب کو، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، تم مانتے نہیں ہو اس کو، لیکن وہ حقیقت میں پروردگار اور رب جو ہے تمہارا ہے، اور میں اس کی پناہ میں لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ تم میرے قتل کا جو مشورہ کر رہے ہو، تو تمہارے اس مشورہ کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم جو ہے میں جو ہے اللہ کی پناہ میں آ گیا، تم اگر مجھے پتھر مار کر قتل کرو گے یا کسی بھی طریقے سے قتل کرو گے تو پھر جو ہے مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ نبی کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، تو تم جو ہے مجھے قتل کرنے کا جو سوچ رہے ہو، تو میری حفاظت تو اللہ رب العزت کرنے والے، اور میں جو ہے بس تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے کیا نہ کرو، تم اللہ سے مقابلہ نہ کرو، تم جو ہے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا، لیکن تمہارا جرم اور بڑھ جائے گا۔ ابھی تو تمہارا جرم یہ ہے ہی کہ فرعون کو خدا مانتے ہو، اور فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور میری نبوت کو نہیں مانتے، اور جو ہے بنی اسرائیلیوں پر تم ظلم کرتے ہو، بچوں کو قتل کرتے ہو، لیکن اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، نبی کو، تو تمہارا جرم بہت زیادہ شدید ہو جائے گا، اس لیے
میں تمہاری خیرخواہی میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ایسا ہرگز مت کرنا، یعنی کہ کہیں وقت کے نبی کو مجھے قتل نہیں کر دینا۔ تو دیکھیے وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، کہ تم قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو لیکن میں اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ ان ترجمون، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اس بات سے ترجمون کہ تم مجھے سنگسار کرو، سنگسار کرو۔ اب یہاں پر جو رجم کا لفظ آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس قتل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ ہوگا جس میں پتھروں سے مار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا کہ ان ترجمون، کہ تم مجھے رجم کرو، تم مجھے پتھر مارو، قتل کرو، تم جو ہے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم نہیں ایمان لاتے مجھ پر، کہ میں تو ایمان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، تو اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر میرا تمہیں ایک مشورہ ہے، فَاعْتَزِلُونِ، بس مجھ سے دور ہو جاؤ۔ دور ہو جاؤ مطلب یہ کہ مجھے تکلیف مت پہنچانا، ورنہ تمہارا جو ہے بہت دردناک انجام ہوگا۔ آگے فرمایا فَدَعَا رَبَّهُ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے، ان هؤلاء قوم، بے شک یہ قوم ہے، مجرمون، گناہ گار، اے اللہ میں تو انہیں دعوت دے رہا ہوں اور یہ میرے قتل کا کیا کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں، اے اللہ آپ جو ہے ان کا فیصلہ کر دیجیے اب، یعنی کہ اب میری ان کا مجھے انجام دکھا دیجیے کہ یہ تو انہوں نے حد کر دی کہ میں دعوت دیتا ہوں اور یہ قتل کرنے کے لیے مجھے جو ہے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ پاک سے، تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے، اور وہ حکم دیا ہے کہ موسیٰ آپ کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کے اندر، جتنے بھی لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان سب کو جمع کریے، اور جمع کر کر جو ہے ان سب کو یہاں سے لے کر نکل جائیے۔ اور آپ نکلے بھی کیسے؟ رات کے وقت میں نکلیے گا یہاں سے، کیونکہ جب آپ یہاں سے نکلیں گے سارے لوگوں کو تو فرعون کو پتہ چلے گا، اور وہ فرعون آپ کا کیا کرے گا، پیچھا بھی کرے گا۔ جب وہ آپ کا پیچھا کرے گا تو مطلب یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لیلا، رات میں نکلیے، تاکہ اگر وہ پیچھا بھی کریں تو کچھ وقت انہیں لگے پیچھا کرنے کے اندر، کیونکہ رات کو عموماً لوگ کیا ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ رات میں نکلیں تاکہ نکل کر اتنی دور ان سے چلے جائیں کہ جب یہ آپ کا تعاقب کریں، آپ کا پیچھا کریں تو آپ کو پکڑ نہ سکیں۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہاں سے جو ہے نکل گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو فرعون نے جو ہے وہ ظلم و ستم کر رکھا تھا۔ تو اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پھر لے نکل، فَأَسْرِ پھر جو ہے کیا کر، لے چل یا نکل لے، بعبادی میرے بندوں کے ساتھ، کہ میرے ان بندوں کو بھی لے لے، بنی اسرائیلیوں کو، اور لیلن رات میں، یہ رات میں لے کر نکل جائیے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، کہ یہ فرعونیوں کو جیسے پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے یہاں سے، ہم تو قتل کرنا چاہتے تھے نکل گئے، تو فوراً آپ کا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے۔ اور ایسے ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کو لے کر جب چلتے گئے، اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی کہ کہاں جانا ہے، تو بحر کلثم جو تھا، یعنی دریائے نیل جسے کہتے ہیں، اس کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب کنارے پر جب پہنچ گئے تو بنی اسرائیل جو تھے وہ ساتھ تھے،
یہاں پر نہیں ہے لیکن دوسری تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، کہنے لگے کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے جاتے ہیں تو دریا ہے اور پیچھے واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو فرعون ہے، آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے اور پیچھے جائیں گے تو مارے جائیں گے، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ کیونکہ وہ کیوں ایسا کہتے تھے، کہنے لگے کیونکہ وہ فرعون کے ستائے ہوئے بہت زیادہ تھے، اور دوسرا یہ کہ غلام قوم کی تھوڑی نسل سے تھے، اس لیے یہ طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کیا کہتا ہے کہ جلدی جو ہے وہ ہمت ہار جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی ہمت ہارے ہوئے تھے، ان کے دلوں کے اندر وہ حوصلہ نہیں تھا، اس لیے کہنے لگے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی موت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ واقعی آگے بھی جو ہے دریا ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون ہے، پھر اللہ پاک سے دعا کی، تو جب اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ قرآن کریم کے دوسرے حصے میں آئے گا، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فن فجرت، اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پہ ماریے، جو پتھر پڑا ہے ماریے، تو پھر جو ہے اللہ پاک نے جب جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری اپنی، تو کیا ہوا کہ اس جگہ سے جو ہے نا 12 راستے بنے، 12 راستے بن گئے، اور کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے اس کے اندر جو لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ 12 قبیلوں کے لوگ تھے تو بنی اسرائیل سارے، لیکن ان کے بھی جو تھے نا وہ قبیلے تھے، تو اللہ نے 12 ہی راستے بنائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لوگوں کے ہر قبیلہ جی باجی ایک یہ بات یاد آ گئی، تو جی یہ جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو 12 چشمے بھی تو نکلے تھے، جب پانی مانگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے، ہاں یہ 12 راستے چشمے والی باجی ہے تو کہیں سورہ بقرہ میں ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی جی یہ سورہ والی بات، بقرہ میں ہے، جی نا سورہ جب انہوں نے پانی مانگا تھا نا کہ جی موسیٰ سے اپنے پانی مانگو، تو انہوں نے پانی مانگا تو انہوں نے عصا مارا تھا پتھر پر، تو پھر 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اچھا وہ میں دیکھ لوں گی، بہرحال وہ والا بھی ہے، اور یہاں جو راستے بنے تھے تو یہاں راستے والا ذکر ہے فی الحال، باقی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا میں ایک دفعہ مطالعہ کر لوں گی، ابھی اتنا ذہن میں نہیں ہے میرے وہ والا حصہ، ٹھیک ہے میں ہی ہے، شروع میں ہی ہے وہ۔ جی سورہ بقرہ میں ہے، یہ مجھے یاد ہے لیکن میرا مطالعہ نہیں ہے، مطالعہ کر کے دیکھ کر میں بتا دوں گی انشاءاللہ۔ جی اور کچھ چیزیں جو اس میں بتا رہی ہوں یہ تفسیر میں بھی آپ کو نہیں ملیں گی، یہ وہ قصص النبیین کتاب ہے وہ عربی کی قصصوں کے نا، ہاں وہاں پر بھی تفصیل سے واقعہ آیا ہے، اس میں ہوتی ہے جی وہ عربی کی کتاب ہے پوری، اس میں بھی ہے یہ واقعہ، میں تو پھر بھی مختصر کر کے بتا رہی ہوں آپ کو یہ واقعہ، تو پھر جی اور باقی یہ جو ہے نا واقعہ مزید جو ہے نا بنی بتا دینا مختصر کیوں کر ہے وہ اصل میں ابھی اصل میں وہ جس کتاب کا میں بتا رہی ہوں نا میں نے کوئی 17 18 سال پہلے پڑھی ہوگی وہ کتاب، ابھی مطالعہ تازہ مطالعہ نہیں کیا ہے میں نے، بس وہ پہلے کا بتا رہی ہوں۔ جی تو انشاءاللہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے نا ہم، اس کے اندر بھی یہ قصہ آئے گا پھر سے، جی تو پھر جی تو حضرت جب یہ دریا کا پانی خشک ہوا اور 12 راستے بنے، تو پھر سارے لوگ جب بنی اسرائیلی جتنے بھی تھے اس میں سے گزر گئے، جب گزر گئے اور دریا پار ہو گئے، دریا کے دوسرے کنارے کے اوپر جب پہنچ گئے
تو بنی اسرائیلی انہوں نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیلی، انہوں نے دیکھا کہ اب دریا کے اس کنارے پر فرعون آ گیا، فرعون، اور فرعون کا یہ جو لشکر تھا وہ آ گیا، یعنی سپاہی تھے، اور دریا پورا کا پورا خشک ہی پڑا تھا جیسے کہ وہ گزر کر گئے تھے۔ تو اب جو ہے انہیں یہ ڈر ہوا، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی، اور خاص کر جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیلی ان کے دل میں، کہ جس طرح ہم نے اس دریا کو پار کیا ہے اسی طرح یہ دریا کو پار کر کے آ جائیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ آئی کہ میں اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ اس دریا کے پانی کو واپس جاری کر دے، کہ پانی بہنے لگے۔ اور پانی کی کیفیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی میں بتا رہی ہوں، وہاں آئے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا تو وہ پانی جو ہے دائیں اور بائیں سمٹ کر پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہو گیا، پانی کا پہاڑ بن گئے، ایک دائیں طرف پہاڑ بن گیا پانی کا، ایک بائیں طرف، جیسے کہ ہم کسی برف کا ڈھیر لگا دیں اور بیچ میں دریا خشک۔ تو جب اب یہ اس سورہ دخان کا بتا رہی ہوں کہ یہاں پر آتا ہے کہ جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی کہ اللہ پاک سے کیا کر دیں، دعا کر دیں کہ یہ پانی جو ہے واپس مل جائے، تو اللہ نے فوراً وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وحی کی، اور کیا کہ اے موسیٰ کہ ابھی جو ہے نا اس دریا کو اسی حالت میں چھوڑ دو، جیسے ساکن ہے، خشک ہے نا، اس دریا کو اسی حالت میں چھوڑ دو۔ اور حکمت کیا تھی اللہ رب العزت کی کہ جب یہ فرعونی اس دریا کو خشک دیکھیں گے تو کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے آ جائیں گے اس دریا کے اندر۔ جب سارے کے سارے وہ فرعونی اور فرعون خود بھی اس دریا کے اندر آ گیا، دریا کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے، جب درمیان میں پہنچ گئے پھر اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ جیسا بہہ رہا تھا ویسا بہنے لگے۔ تو جیسے اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا، دائیں اور بائیں جو پانی پہاڑ کی شکل میں کھڑا تھا فوراً پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا تو جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، ڈوب گئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے دعا کرتے اور اللہ پاک شروع میں ہی جو ہے پانی کو بہنے کا حکم دے دیتا تو پھر فرعونی اور فرعون کے جو لشکر والے تھے اور فرعون خود بھی وہ بچ جاتے پانی سے۔ تو اللہ نے ان کو ڈبونے کے لیے جو ہے اس دریا کو درمیان تک جو ہے وہ کیا رکھا، خشک رکھا۔ تو دیکھیے یہاں تک ہی ہے، اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں جی۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، پھر لے چل میرے بندوں کو رات میں، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہاں سے اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ، اور تو چھوڑ دے دریا کو، رہوا تھما ہوا یا ساکن۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ موسیٰ دریا کو ابھی ایسے ہی رہنے دیں، آپ اس کے بہنے کی دعا نہیں کیجیے گا۔ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ لشکر ہے ڈوبنے والے کہ جو پیچھے آ رہے ہیں، جن سے آپ کو خوف ہے، اسی دریا کے اندر ان کو ہم نے ڈبونا ہے۔ اب آگے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے۔ اس سے مراد بنی اسرائیلی ہیں کہ یہ بنی اسرائیل اور فرعون، اور ظاہر بنی اسرائیل کے ساتھ جو لوگ تھے، نہیں یہ فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے قوم فرعون، تو اکثر درباری تھے، مالدار لوگ تھے، تو مالدار لوگ تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس باغات بھی تھے، ان کے گھر بھی تھے، بار بھی تھے، اور ہر چیزیں تھیں ان کے پاس، کھیتیاں تھیں ان کے، بڑے بڑے اونچے گھر تھے، اور ساز و سامان تھا عیش و عشرت کا، جس کے اندر کیا کرتے تھے وہ رہتے تھے، اور جو ہے بے فکری کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو جو ہے ایک ساتھ لا کر غرق کر دیا، اور انہوں نے بہت سارے جو باغات، گھر، چشمے، ساز و سامان اور اپنے بھرے ہوئے آسائشیں جو چھوڑی تھیں، ہم نے ان سب کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ تو دوسری قوم یہ بنی اسرائیل ہی تھے کہ یہ واپس آئے، اور جو ہے جب یہ واپس آئے تو پھر کیا کیا کہ اللہ نے انہی کو کیا کر دیا، حاکم بنا دیا۔ اب
آگے یہ جو تھی بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، اللہ نے ان کو حاکم بنایا، اللہ نے ان کو جو ہے پھر عروج عطا کیا، لیکن یہ بدبخت قوم نکلی، اس کے اندر اچھے لوگ کم تھے، یہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے، نافرمان ہو گئے، اور پھر بعد میں ان کو بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ کیا کر دیا، ہلاک کیا تھا۔ تو اس اگلی آیت کے اندر اسی چیز کا ذکر ہے، کم ترکوا من جنات وعیون، بہت سے یا کتنے ہی چھوڑے انہوں نے باغات اور چشمے، ان فرعونی لوگوں نے اور فرعون نے خود، وزروع، اور کھیتیاں، اور ومقام کریم، اور گھر خاصے گھر یعنی اچھے خاصے گھر، بڑے بڑے گھر، ونعمت، اور آرام کا سامان، نعمتوں کا سامان یعنی آسائشوں کا، آرام کا، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ باتیں بنایا کرتے تھے کہ رہتے تھے اور کفر اور شرک میں لگے رہتے تھے، کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی شکر گزاری کی جائے، لیکن یہ نعمتوں کو استعمال کر کے کفر کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ کذالک، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور وارث کر دیا ہم نے ایک دوسری قوم کو۔ آگے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، پڑھوں آگے؟ زیادہ تو نہیں ہو جائے گا؟ باقی اتنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہمارا نے تو سنایا تھا سبق، اور باقی اور لوگ بھی سنا رہے، ہمارا نہیں سنایا تھا باقی، اور کوئی جی بھی سنا رہا ہے۔